ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس بات کا پتہ لگانا تو اب ممکن نہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے یہ شعر کب اور کیسے کہا تھا، لیکن خود شعر سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رنگون کے ٹوٹے پھوٹے قید خانے کی کسی دیوار میں نصب ایک ٹوٹے پھوٹے آئینے میں خود اپنے چہرے کو دیکھ کر کہا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ آپ کا حسن و شباب۔ ہنس کے بولنے لگے وہ تو شان خدا تھی، میں نہ تھا۔ یہی کم بخت میں ہے جس نے بہت سو کو غلط فہمی میں ڈال کر میں کرا کے بکرا بنایا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ میں کا سلسلہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہندی دیو مالا کے مطابق برہما کا بیٹا دکشت، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، ایک حکمران تھا، اس لیے خود کو بہت بڑا میں سمجھتا تھا۔ اس کی بیٹی اوما، جس نے اس کی مرضی کے خلاف شیو دیوتا سے شادی کر لی، تو وہ سخت ناراض ہوا۔ پھر ایک تقریب میں اس نے اپنی بیٹی کے سامنے شیو جی کی برائی اور تضحیق کی۔ اس وجہ سے اوما نے خود کو جلا ڈالا۔ اس پر قہار دیوتا کو غصہ آیا اور اس دکشت حکمرانی کا سر اڑا دیا، جو سیدھا اگنی کنڈ میں جا کر گرا اور جل کر راکھ ہوا۔ دکشت کا بے سر لاشا زمین پر پڑا تھا۔ اس کی بیوی بچوں اور تمام دیوتاؤں نے شیو سے منت سماجت کی کہ دکشت کو زندہ کرے، ورنہ دنیا کا حکمران کوئی نہیں رہے گا۔ شیو نے ایک بکرے کا سر کاٹ کر اس کے جسم کو لگایا کہ میں نے اس کا پرغرور سر کاٹ کر بھسم کر دیا۔ اب یہ زندہ رہے گا، لیکن بکرے کے سر کے ساتھ میں کرتا ہوا۔ 2500 قبل اور مسیح سے 600 سال پہلے کوش کبیر نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، جسے یونانی سائرس اور عرب خسرو کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی محدود مقامی حکومتیں اس سے پہلے بھی تھیں، لیکن سائرس پہلا بادشاہ اور فاتح تھا جس کی سلطنت یورپ سے ہندوستان تک تھی۔ اسی نے تخت نصر کا مضبوط شہر بابل فتح کیا۔ جدید علماء اور مفسرین اسے ذوالقرنین بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کی قائم کردہ سلطنت سکندر اعظم کے ہاتھوں دارائے سوم کے عہد میں اختتام کو پہنچی۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ 2500 سال بعد شہنشاہ ایران آریہ موہر محمد رضا شاہ پہلوی نے اس شہنشاہیت کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا۔ ہجری کیلنڈر کو منسوخ کر کے 2500 برس قبل والا قدیم ایرانی شمسی کیلنڈر جاری کر دیا۔ ایران کے بہت سے شہروں اور مقامات کے نام تبدیل کر کے پرانے نام رکھ دیے گئے، اور اکتوبر 1967 کو تخت جمشید کے پرانے کھنڈرات پر نئی بادشاہت نے پرانی تاریخ کو اپناتے ہوئے اپنا تسلسل اس پرانی شہنشاہیت سے جوڑ دیا۔ شہنشاہ ایران کی نئے سرے سے تاج پوشی کی گئی۔ اس تقریب کے لیے 160 ایکڑ رقبے پر انتہائی نفیس خیموں کا شہر بسایا گیا۔ دنیا بھر کے حکمرانوں اور نامور لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ شہر کو ہر لحاظ سے تخت جمشید سے مشابہ بنانے کے لیے بے دریغ روپیہ بہایا گیا تھا۔ فرانس سے قیمتی پودے منگوا کر شہر کی آرائش کی گئی تھی۔ سرخ رنگ کی 250 مرسڈیز کاریں مہمانوں کے لیے خریدی گئی تھیں۔ آریہ موہر رضا شاہ پہلوی کو مدعو مہمانوں اور حکمرانوں کی موجودگی میں تخت طاؤس پر بٹھایا گیا اور تاج پوشی کی گئی۔ فوج کے دستے پرانی طرز کی وردیوں میں ملبوس آریہ موہر کو سلامی دیتے رہے۔ 600 مہمانوں نے 5.5 گھنٹے اس دعوت میں شرکت کی۔ اس منفرد تقریب میں کھانا پینا دنیا کا مہنگا ترین آئٹم تھا، جس کا ذکر گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی کیا گیا ہے۔ بھوکے عوام کے 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر پھونک دیے گئے۔ ہمارا صدر یحییٰ خان بھی اس تقریب میں شامل تھا۔ آریہ موہر محمد رضا شاہ پہلوی اپنے آپ کو اس 2500 سالہ سلطنت کا وارث اور تسلسل سمجھتا تھا۔ اس نے بھی اپنے میں کو بہت اونچا کر دیا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ ایران کو ایک مرتبہ پھر کوش اور دارا پوش کی عظمت دے رہا ہے۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما تو میں کی جگہ در بدر ہونا پڑا۔ کوش کبیر اور دارا کے وارث کو سرطان نے بے وطنی میں قسم پرسی کی حالت میں بے نام کر دیا۔ اس کی اولادوں پر کیا گزری یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کی ایک بہن تھی شہزادی اشرف پہلوی۔ اس کی میں کے جو قصے مشہور ہیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پس پردہ ایران پر اس کی حکومت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ کے زوال اور تباہی کا سب سے بڑا سبب اس کی اس جڑواں بہن کی منہ زوری بھی تھی۔ شہزادی اشرف کا میونٹی کارلو میں جب انتقال ہوا تو قرب و جوار میں کوئی ہمدرد نہیں تھا، کیونکہ میں کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ شاہ کے چھوٹے بیٹے رضا علی نے 44 سال کی عمر میں بوسٹن میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ شہزادی اشرف کا بیٹا بھی مونٹی کارلو میں کسی کے ہاتھوں قتل ہوا، کیونکہ میں کرنے والوں کا اکثر انجام یہی ہوتا ہے۔
اس طرح کی بہترین اور عمدہ ڈاکومنٹریز سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تفصیل پیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمارے پیج تفصیل پیڈیا کو فالو کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔